بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی سوئم کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ جی ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔ جی بیٹا جی، آج ہم نے سبق نمبر 10 عنوان سیب اور پاپڑ۔ کبھی سیب اور پاپڑ کھائیں؟ جی، سیب ہماری متوازن غذا یعنی فائدہ مند غذا ہے اور سیب ہمیں طاقت دیتا ہے۔ اور پاپڑ کھائیں ہیں کبھی؟ جی دیکھیے گا، پاپڑ جو ہیں وہ نقصان دہ چیز ہیں۔ پاپڑ سے ہمارے گلے خراب ہو جاتے ہیں، ان کا مسالہ اتنا تیز ہوتا ہے جو چٹپٹا ہوتا ہے، ہم لے کر تو مزے مزے کھاتے ہیں لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری صحت کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو بیٹا جی، سیب اور پاپڑ دونوں ہی غذا جو ہیں وہ نہیں کھانی چاہیے، ہمیں زیادہ تر کوشش کرنی چاہیے کہ سیب کا استعمال کریں۔ ٹھیک ہے بیٹا جی، چلیں جی اپنے لیکچر کی طرف آتے ہیں۔ آج ہم نے بلند خوانی کرنی ہے۔ بلند خوانی میں سب سے پہلے ہم سیب اور پاپڑ پہلا پیراگراف شروع کریں گے۔ جی بیٹا جی، ارے یہ اتنا شور کس نے مچایا ہوا ہے؟ لگتا ہے کسی کی لڑائی ہو رہی ہے، یہ تو آپس میں کوئی باتیں کر رہا ہے۔ کون ہے یہ؟ آئیے پڑھیے اور جانیے کون ہے یہ۔ چلیں جی اب پڑھتے ہیں۔ میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا یہ کون ہے، اب ہم آگے ان کی دونوں کی گفتگو پڑھیں گے کہ یہ دونوں کون ہیں۔ جی سب سے پہلے دیکھیے گا، پاپڑ گفتگو کر رہا ہے۔ بھائی سیب میاں، آج کل تو ہمارا دور ہے، بچے ہمیں بہت شوق سے کھاتے ہیں، مزے لے لے کر، آہا آہا۔ ایسے یہی بات ہے، پاپڑ ہم شوق سے کھاتے ہیں نا، اور بچے بہت مزے لے لے کر کھاتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہا ہے آج کل کا ہمارا دور یعنی ہمارا وقت ہے، ہمارا زمانہ ہے۔ آگے دیکھیے گا، سیب سیب کہتا ہے رہنے بھی دو، ٹھیک ہے، اپنے منہ میاں مٹھو مت بنو، یعنی اپنی تعریف خود مت کرو، تمہارے کھانے کا کیا فائدہ۔ آگے سیب بتا رہا ہے کہ تمہارے کھانے کا کیا فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ پاپڑ، آگے پاپڑ کہہ رہا ہے فائدہ نقصان تو تم جانو، ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ بچے مزے مزے کا کھانا چاہتے ہیں۔ کیسا مزے مزے کا؟ چٹپٹا، مسالے دار اور کرارا کرارا۔ ایسی بات ہے نا، بچے کہتے ہیں بہت زیادہ مزے کا ہو۔ یہ سب ہم بچوں کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ پاپڑ کی اور سیب کی گفتگو ہو رہی ہے اور پاپڑ کہہ رہا ہے کہ بچے مجھے شوق شوق سے کھاتے ہیں۔ اگلے پیج کی بلند خوانی کی طرف آئیں۔ جی بیٹا جی، اگلے پیج کی بلند خوانی میں اب سیب کہنے لگا ہے۔ سیب کہہ رہے تھوڑی دیر کا مزہ، پھر کون کون سی بیماریاں غور سے دیکھے گا۔ بیماری، نزلہ، زکام، گلے کی سوجن اور کھانسی، کھو کھو کھو۔ ایسی بات ہے نا، جب ہم بہت چٹپٹا کھٹا عجیب و غریب کھاتے ہیں تو ہمارا گلا خراب ہو جاتا ہے اور آئے دن ہم بیمار بھی رہتے ہیں۔ اب پاپڑ کہہ رہے ہیں بھئی دیکھو، میری بہت سی قسمیں ہیں، بچوں کو لذت بھی ملتی ہے، لذت کا مطلب مزہ، اور پیٹ بھی بھر جاتا ہے۔ تمہاری تو بس ایک قسم ہے اور ایک ہی ذائقہ، ذائقہ کا مطلب ٹیسٹ، مزہ، ٹھیک ہے۔ آگے سیب پاپڑ کو جواب دے رہے ہیں۔ سیب، جی نہیں، تمہاری معلومات کم ہیں، میری بھی کئی اقسام اور رنگ ہیں، ٹھیک ہے۔ کلو، سنہرا، کشمیری، زرد، ہلکا سبز، گلابی، سرخ، یہ سارے وہ اپنے رنگ بتا رہا ہے سیب، ٹھیک ہے، کہ میرے یہ سارے رنگ ہیں اور ذائقے اور فائدے میں تمہارا اور میرا کوئی جوڑ نہیں۔ سیب اپنی تعریف کر رہا ہے اور سیب کہہ رہا ہے کہ میرے یہ سارے رنگ ہیں اور میرا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے۔ اچھا ہے نا ٹیسٹ؟ تم نے سنا نہیں، ایک سیب کھانے سے انسان تندرست رہتا ہے، تندرست کا مطلب طاقتور، صحت مند، بیمار نہیں ہوتا، اس لیے ڈاکٹر کے پاس بھی جانا نہیں پڑتا۔ اگلے صفحے کی طرف آئیں، اگلے پیج کی بلند خوانی سٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھیے گا بیٹا جی، آگے پاپڑ، بھئی تم ایسا کیا جادو کرتے ہو؟
آگے سیب بتا رہا ہے، سیب جادو نہیں یہ حقیقت ہے، مجھے قدرت خود تیار کرتی ہے، اس کے ذریعے انسان کو طاقت حاصل ہوتی ہے، اس طاقت کی وجہ سے انسان بیماریوں سے لڑ سکتا ہے، مجھے کھانے سے بچوں کا حافظہ اچھا ہوتا ہے، حافظہ کا مطلب یادداشت، ٹھیک ہے، ان کو باتیں یاد رہتی ہیں، ان کو کام یاد ہو جاتا ہے جلدی سے، ٹھیک ہے، اچھی صحت کی وجہ سے اچھی طرح کھیل کود بھی کر سکتے ہیں، میں انسان کی صحت کی حفاظت کرتا ہوں، میں خون بھی بناتا ہوں۔ آج پتہ چلا ہے سیب کی کتنی خوبیاں ہیں، کہ سیب خون بناتا ہے، ہماری یادداشت تیز کرتا ہے، ہمیں ایکٹیو کرتا ہے، تو آپ نے بھی آج سے سیب کھانا شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے پاپڑ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تم یہ سب کچھ ضرور کرتے ہوں گے، مگر بچے تو مجھ کو ہی پسند کرتے ہیں نا۔ سیب، جی نہیں، عقل مند بچے ایسا نہیں کرتے، وہ مجھے ہی شوق سے کھاتے ہیں اور میرے دوسرے ساتھی پھلوں کو بھی، اس لیے اللہ تعالیٰ ہر پھل میں بہت ساری خوبیاں رکھی ہیں، خوبیاں کا مطلب اچھائیاں رکھی ہیں۔ اب پاپڑ کہہ رہا ہے، دیکھیے گا پاپڑ کیا کہتا ہے، پاپڑ کہتا ہے آہستہ بولو، کہیں کوئی بچہ سن نہ لے اور مجھے کھانا نہ چھوڑ دے، بلکہ میں چلتا ہوں۔ سیب، اللہ تعالیٰ سارے بچوں کو تم جیسے صحت کے دشمنوں سے محفوظ رکھے۔ پاپڑ، بھاگو رے بھیا بھاگو، سمجھ آئی بیٹا جی، جو ہم پاپڑ کھاتے ہیں وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، آج آپ نے پڑھا، ٹھیک ہے، آپ نے اب اس پہ عمل بھی کرنا ہے، آج کے بعد آپ نے کیا کھانا ہے، سیب، گڈ۔ آگے آئیے گا، اب ہم نے اپنے کتابی کام کی طرف آنا ہے۔ جی، کتابی کام میں سب سے پہلے ہمارے دیکھیے گا دیے ہوئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ تو بیٹا جی یہ کام تو آپ خود کرتے ہیں۔ لذت، لذت کا مطلب ہم نے پڑھا تھا مزہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کا جملہ خود بنانا ہے۔ فائدہ، فائدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، جو چیز ہمیں فائدہ دے، ٹھیک ہے، جس کا ہمیں کوئی فائدہ ہو۔ آگے دیکھیے گا حافظہ، حافظہ کا مطلب آپ کو میں نے بتا دیا تھا، یادداشت، ٹھیک ہے۔ عقل مند، عقل مند جس کو بہت زیادہ سمجھ ہو، ٹھیک ہے۔ خوبیاں، خوبیاں کا مطلب بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، کیا تھا خوبیاں کا مطلب، اچھائیاں، گڈ۔ آگے آئیے گا اگلے صفحے کی طرف، یہ ہمارا صفحہ نمبر 73 تھا، اب ہم نے صفحہ نمبر 74 کرنا ہے۔ بیٹا جی 74 صفحہ میں صحت کے لیے فائدہ مند چند چیزوں کے نام لکھیں، ٹھیک ہے، چند چیزوں کے نام لکھنے ہیں، کس کس میں ہمارے لیے صحت ہے، دودھ میں، پھل میں، سبزیوں میں، انڈے، ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے 6 چیزیں لکھنی ہیں خود، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے۔ آگے دیکھیے گا صحت کو نقصان دینے والی چند چیزوں کے نام لکھیں، اس میں بھی بیٹے جی آپ نے 6 چیزیں، وہی ہمارا جنک فوڈ، ٹھیک ہے، آپ نے وہ لکھنا ہے، جیسے شوارما ہو گیا، ٹافی ہو گئی، پھر اس کے بعد پاپڑ، جو بھی آپ لکھنا چاہیں وہ آپ نے خود لکھنا ہے۔ آگے آ جائیے گا بچوں صفحہ نمبر 75 کی طرف، صفحہ نمبر 75 میں ہم نے کیا کرنا ہے، حد کشیدہ الفاظ کی ضد متضاد یعنی لکھنے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے اٹھنا، بیٹھنا، سوچنا، اٹھنا، بیٹھنا، جانا، آنا، اس طرح کے اپوزٹ ورڈ جو ہمارے ہیں، ضد۔ آگے دیکھیے گا پہلا ورڈ جو انڈر لائن ہے وہ کرنے ہیں، ان کو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کی ضد لکھنی ہے۔ عقل مند کی ضد کیا ہوگی، بے وقوف۔ فائدے کی ضد نقصان۔ اب دیکھیے گا جملہ دوبارہ، پہلا جملہ تھا عقل مند بچے فائدے میں رہتے ہیں، پھر اس کی ضد کیا ہوگی، بے وقوف بچے نقصان میں رہتے ہیں۔ آگے گرمیوں کی راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، گرمیوں، اس کا ضد کیا ہوگی، سردیوں، ٹھیک ہے، چھوٹی، اس کا متضاد کیا ہوگا، بڑی، ٹھیک ہے، سردیوں کی راتیں بڑی ہوتی ہیں۔ اسی طرح آپ نے پورا جملہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے، پورا جملہ لکھ کے ختمہ ضرور لگائیے گا۔ آگے دیکھیے گا رات کا اپوزٹ دن، ٹھیک ہے، اندھیرا کا روشنی، دن کے وقت روشنی ہوتی ہے، ختمہ۔ آگے دیکھیے گا جھوٹے انسان کی ذلت ہوتی ہے، جھوٹے کا اپوزٹ، جھوٹے کا متضاد سچے،
ٹھیک ہے. ذلت، ذلت کا مضاد عزت. سچے انسان کی عزت ہوتی ہے. پورا جملہ تحریر کرنا ہے. آگے نمبر 5. پہلا سوال بہت آسان ہے. دیکھیے گا پہلا کا مضاد کیا ہوگا، پہلے کی ضد کیا ہوگی، آخری. سوال بہت آسان کی ضد کیا ہے، مشکل. پہلا آخری، آخری سوال بہت مشکل ہے. ختمہ. آگے آئیے گا اگلے صفحے کی طرف. اس میں دیکھیے گا ہم نے کرنا ہے، ادھر دیکھیے گا یہ جو ہماری تصویر ہمیں دی گئی ہے، اس میں ہمیں اسم کے بارے میں بتایا گیا. اسم آپ کو پتہ ہے نا، نام. ہر چیز نام رکھتی ہے، وہ ہمارا اسم ہے. کسی شخص کا خواہ وہ نام ہو، کسی جگہ کا نام ہو، ٹھیک ہے، وہ ہمارا اسم کہلاتا ہے. اس میں آپ کو یہ پوری تصویر دی گئی ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ نے چند اسم ڈھونڈ کے لکھنے ہیں، جیسے درخت ہو گیا، لڑکا ہو گیا، پھول ہو گیا. ٹھیک ہے، اسی طرح کے. ٹھیک ہے، پھر یہ آپ کا خانہ باکس بنا ہوا ہے، اس میں آپ نے اسم لکھنے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے اس میں سے تلاش کیے کوا، کراچی، مزار قائد، سڑک، درخت، پھول، لڑکا، گھاس. آپ اسی طرح لکھ لیں. ٹھیک ہے، کوئی سے بھی تلاش کر کے خود سے کوشش کیا کریں اور پھر اس کے بعد دیکھا کریں ٹھیک ہے کہ غلط. آگے دیکھیے گا بیٹے، اسم معرفہ اور اسم نکرہ ہم نے علیحدہ علیحدہ کرنے ہیں. آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے. اسم نام کو کہتے ہیں، پھر اس کے آگے سے 2 قسمیں ہیں معنی کے لحاظ سے، اسم معرفہ اور اسم نکرہ. اسم معرفہ خاص شخص کا نام، خاص جگہ کا نام، خاص چیز کا نام. اور اسم نکرہ عام شخص کا نام، عام جگہ کا نام، عام چیز کا نام. ابھی اس میں سے ہم نے اسم معرفہ اور اسم نکرہ علیحدہ علیحدہ کرنے ہیں، الگ الگ کرنے ہیں. دیکھے گا پہلا اسکول. اسکول کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہاں، اگر اسکول کا نام ہوتا تو وہ اسم معرفہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو ہم اسم نکرہ میں لکھیں گے. کراچی، کراچی اسم معرفہ ہے کیونکہ کراچی ہمارا ملک ایک ہی ہے. اگر شہر ہوتا تو پھر وہ اسم نکرہ میں آتا. پھل کوئی بھی ہو سکتا ہے، آم بھی ہو سکتا ہے، مالٹا بھی ہو سکتا ہے. اگر پھل کا نام آتا تو وہ اسم معرفہ تھا، اب نام نہیں ہے، وہ اسم نکرہ ہے. آگے پھل کا نام انہوں نے دیا ہوا ہے آم. آم ہمارا کیا ہے، اسم معرفہ. محمد علی جناح نام ہے، یہ اسم معرفہ ہے. اسی طرح درخت، کوئی بھی درخت ہو سکتا ہے، اسم نکرہ. فیصل مسجد، مسجد کوئی بھی ہو سکتی ہے لیکن فیصل مسجد ایک ہی ہے، اس لیے اسم معرفہ. طالب علم، کوئی بھی طالب علم ہو سکتا ہے، وہ اسم نکرہ. لیکن اگر میں طالب علم کا نام لوں تو وہ اسم معرفہ. اسی طرح گلاب اسم معرفہ. ٹھیک ہے، اور ملک، کوئی بھی ملک ہو سکتا ہے، وہ اسم نکرہ میں آئے گا، لیکن اگر ملک کا نام لیتی تو وہ اسم معرفہ ہوتا. ٹھیک ہے بیٹا جی، اپنا کام نہایت توجہ سے کیجیے گا، اپنی بلند خوانی پہ توجہ دیجیے گا. پہلے آپ کوشش کیجیے گا ایک دفعہ اس کو آہستہ آواز میں پڑھیں اور پھر ایک دفعہ بلند آواز میں اپنی غلطیوں کو دور کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اپنا کتابی کام بڑے اچھے طریقے سے کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.